بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ ابھی محمد علی درانی صاحب سے میری بات ہوئی، وہ بہت شاد تھے اور اس پہ بہت خوش تھے کہ صدر کو انہوں نے ایک یعنی مصالحتی انداز فکر پہ آمادہ کر لیا۔ ان کا خیال یہ ہے، اور اگر وہ اس میں کامیاب رہے تو ظاہر ہے بڑی مبارک بات ہے کہ الیکشن سے زیادہ کشیدگی ختم کرنا ہے ہمیں۔ کشیدگی ختم ہو جائے اور اس کے نتیجے میں الیکشن ہو تو تبھی ملک میں استحکام ہو سکتا ہے، اور استحکام ہی اس دلدل سے نکلنے کا واحد راستہ ہے جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہوا ہے، ایک بارہ سنگے کی طرح جس کے سارے سینگ جھاڑیوں میں الجھے ہوئے ہوں۔ انہوں نے یہ کہا، اس طرف اشارہ کیا، کہا تو نہیں انہوں نے، مگر نون لیگ کے شریف خاندان کے ایک بہت قریبی آدمی نے مجھ سے کہا بالکل واضح الفاظ میں کہ نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار ہوگی، جو ظاہر ہے، ہوتی نظر آ رہی ہے ہر اعتبار سے، تو عمران خان کو بھی آزادی ملے گی۔ اب یہ ایک ایسی چونکا دینے والی چیز ہے کہ جس پر یقین ہی نہیں آتا، مگر یہ کوئی دوسرے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کال کوٹھڑی میں پڑے ہوں 6 فٹ 9 فٹ کی، اور نواز شریف صاحب دندن آ رہے ہیں اور الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن کو کون مانے گا اور اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ صدر صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اب ان کی پارٹی کے لوگ تو مطالبہ کر رہے تھے پی ٹی آئی کے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔ اب قانونی پوزیشن جو کچھ بھی ہے، میں اس پہ رائے دینے کا زیادہ اہل نہیں ہوں، مگر یہ کہ وہ یہ کیسا کر سکتے تھے، ان کے خط سے واضح ہے وہ تو صرف اپنی اخلاقی پوزیشن بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کسی سے الجھنا نہیں چاہتے، کوئی بھی نہیں الجھنا چاہتا۔ صورتحال ایسی ہے، اور وہ اس مزاج کے آدمی بھی نہیں ہیں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ملے بھی، انہیں سمجھایا بھی، پھر یہ سمجھانے کے لیے گئے، اور یہ ایک سمجھیے بیچ کا راستہ نکلا۔ اب یہ بالکل واضح ہے کہ نواز شریف کی واپسی ممکن ہے، اب بھی ممکن ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے کہ جو دشواریاں ہیں ان کا حل کسی کے پاس نہیں ہے۔ وفاقی کابینہ میں ان کی بات مان لی گئی ہے، 6 وزراء ان کے پہلے ہی تھے، ڈاکٹر توقیر شاہ سمیت اور احمد چیمہ سمیت، اور اب فواد حسن فواد کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ پورا کھیل اب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ کپتان تو ظاہر ہے گوارا نہیں ہے، کسی کو بھی گوارا نہیں ہے، فعال طبقات کو بالکل ہی نہیں، امریکہ کو بھی گوارا نہیں ہے، برطانیہ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ کوئی الجھی ہوئی کہانی نہیں ہے۔ دیکھیے، وہ سائفر کی جو آلودہ داستان ہے اس میں ایک نقطہ تو بالکل واضح ہے کہ امریکی گوارا نہیں کر سکتے تھے عمران خان کو، یعنی وہ جا رہے تھے روس سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، اور سب سے اہم چیز اس وقت ان کے پیش نظر تھی سستا پٹرول اور سستی گندم، جس کی وجہ سے ملک کی اکانومی ڈوب رہی تھی، انرجی کم ہونے کی وجہ سے، جو اگر 6% پہ اگرچہ پہنچ گئی تھی، لیکن وہ تو اگر روس کے ساتھ معاملہ طے پا جاتا تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو جاتا، یعنی سارا کرائسس ہی خط تحلیل ہونے لگتا۔ لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہے، کہ صدر بائیڈن پہلے کون سے ان سے خوش تھے، امریکی انتظامیہ پہلے ان سے کون سے خوش تھی؟ وہ صدر بائیڈن نے ہر ایک چھوٹے بڑے حلیف کو ٹیلی فون کیا صدر بننے کے بعد، عمران خان سے تو کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے۔ اور خان صاحب نے اگرچہ یہ کہا کہ وہ مصروف ہوں گے اس لیے فون نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے بھولنے والے وہ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرے یہ سادہ سی بات ہے کہ ملک کا مفاد کس چیز میں تھا؟ روس سے تعلقات بہتر بنانے میں، چین سے تعلقات میں زیادہ سے زیادہ گرمجوشی پیدا کرنے میں، زیادہ سے زیادہ سلیقہ مندی کے ساتھ چینی انویسٹمنٹ میں، اور دامن بھی ان کا صاف ہے کرپشن کے معاملے۔ ان کے ارد گرد تو ایسے لوگ تھے، اور وہ اب کچھ چھپے ہوئے بھی نہیں ہیں، اور یہ ان کی بڑی غلطی تھی، اور انکمپیٹنٹ لوگ بھی انہوں نے بہت رکھے۔ لیکن بہرحال وہ تو 6% سے اب کہاں تک پہنچے معاملہ؟ اب تو کوئی شرح ترقی کے نام کی کوئی چیز ہی موجود نہیں ہے،
اب تو صرف دعوے ہیں شہباز شریف صاحب کے، نواز شریف صاحب آئیں گے ملک پھر ترقی کرنے لگا. پہلے ان کے دور میں کب ترقی کی ہے؟ یعنی یہ جس قرضے کے بوجھ تھلے ہم دبے ہوئے ہیں اور ہماری گردنیں ٹوٹ رہی ہیں، یہ آج آپ کی عنایت ہے نا، زرداری صاحب کی عنایت ہے نا. رشی سونک صاحب نے کہا برطانیہ حلیف نہیں، فریق نہیں ہے پاکستانی الیکشن میں. ان کے حامی ان سے پوچھ رہے ہیں جناب آپ فریق نہیں ہیں تو برطانوی نمائندہ چیف الیکشن کمشنر سے کیوں ملا؟ اسے کیا کام ہے اس کا؟ اسی طرح امریکی سفیر ہیں جو ملک میں اس طرح بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں، ہر متعلق اور غیر متعلق آدمی سے مل رہے ہیں، گویا الیکشن انہی کو کرانا ہے. اب وہ لاکھ دعویٰ کریں کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ تو بالکل صاف سمجھ میں آتا ہے. اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے وہ یا زرداری صاحب پورا کر سکتے ہیں، زرداری صاحب، اور بلکہ دونوں کی ضرورت پڑے گی ان کو، نواز شریف اور زرداری صاحب. اور ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ہے بھارت کی بالادستی علاقے میں. بھارت کی بالادستی کیوں؟ اس لیے اور چیزوں کے علاوہ بڑی مارکیٹ ہے، ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، وہ تصویراتی حلیف ہیں. چین کا گھیراؤ کرنا ہے. ساری کاوش تو امریکیوں کی بالادستی کے لیے ہے، اور دنیا کے ممتاز مبصرین کہہ رہے ہیں کہ امریکہ گھبرایا ہوا ہے. 5% ہے شرح ترقی چین کی، 5%، جسے مغرب کے ذرائع اطلاعات چھپا رہے ہیں، اور امریکہ کی یہ 1% سے کم ہے. تو 100 پہلے بھی عرض کیا تھا 193 ممالک میں سے 139 کے ساتھ تجارت زیادہ ہے چین کی، اور اس 5% شرح ترقی کے ساتھ جو اس کا اتنا بڑا سائز ہے اور اتنی سیونگز کے ساتھ، اسی سے نمٹنے کے لیے بھی G20 کا وہ ہوا نا اجتماع. انڈیا کے راستے اپنا مڈل ایسٹ کو سے رابطہ کیا جائے، انڈیا سے سمندر کے راستے، اور پھر وہاں سے یورپ کی منڈیوں تک رسائی ہو. اس میں اسرائیل کی مدد بھی ہو. اسرائیل سے جو ہے سامان وہ پہنچے گا اپنا مصر، اور مصر سے آگے جائے گا، اور کہا جاتا ہے کہ نہر سویز کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے. امریکہ اب بھی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن رہے گی نہیں، یہ بالکل واضح ہے. پیپلز پارٹی مخمسے کا شکار ہے بہت بری طرح، مخمسے کا بھی مشکلات کا بھی. 90 دن میں الیکشن کا مطالبہ کیا، لیکن پھر زرداری صاحب بھاگ گئے اور کہا کہ نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں. اس پہ بلاول نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. بدتمیزی ہی موضوع لفظ ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ نہیں، مجلس عاملہ نے جو فیصلہ کیا، ابا بیٹا دونوں ایک دوسرے کے حاجت مند ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ الگ الگ بیانات دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپس میں معاملہ طے کریں جو بھی انہیں کرنا ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں تو نورہ کشتی ہے. نورہ کشتی سمجھ میں نہیں آتی. نورہ کشتی کی ضرورت کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے کے ساتھ خود ہی معاملات طے کر سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان بھی کچھ ناراض، لیکن مسئلہ تو ان کا صرف سادہ سا ہوتا ہے، شرکت اقتدار. نواز شریف انہیں زیادہ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کا ساتھ دیں گے. پیپلز پارٹی کا ساتھ وہ کیوں دیں گے؟ ان سے وہ امید رکھ سکتے ہیں صدارت کی. مجھے ویسے 2009 کا واقعہ یاد آیا. میں گیا 2004 کا نواز شریف صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا، ان کے والد گرامی کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا تھا، تعزیت کے لیے گیا جدہ میں، تو انہوں نے کہا قاضی حسین احمد صاحب سے تو بات ہو سکتی ہے، مولانا فضل الرحمان سے نہیں ہو سکتی. سیاست میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو سب کچھ بھلا دیا جاتا ہے. تو کیا اب یہ سمجھ لیا جائے کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آ رہے ہیں؟ قرائن تو یہی ہیں، مبصرین کرام تو یہی کہتے ہیں، وہ آئے گا، وہ دیکھے گا اور وہ فتح کر لے گا. جس سمت کو چاہے صفت سیل رواں چل، وادی یہ تمہاری ہے تو صحرا بھی تمہارا. مگر ایک دشواری ہے، ووٹ بہت کم ہے. عمران خان کے مقابلے میں 1/3 بھی نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان مل جائیں اور سب مل جائیں پھر بھی نہیں. بہت سے بہت ووٹ ہو جائیں گے، ان کے 25 26 30% ہو جائیں گے. اور اگر یہ دعویٰ درست ہے، اب میرا خیال ہے کرنا کچھ رائے تو دینی پڑے گی، ورنہ تو الیکشن ایک مسخرہ پن بن کر رہ جائیں گے کہ عمران خان صاحب کو
کے ساتھ بھی کچھ نرمی برتی جائے۔ اب یہ مقدمہ جس طرح ہو رہے ہیں، جس طرح کی تفتیش ہو رہی ہے، اس کو چھوڑیے، سبھی جانتے ہیں اس پہ کچھ کہنے کی کیا بات ہے۔ اگر وہ نااہل قرار دے دیے جائیں اور صرف الیکشن کمپین چلانے کی اجازت دے دی جائے تو نواز شریف آدھی سیٹیں بھی ان سے نہیں جیت سکتے، کراچی میں، پختونخوا میں اور پنجاب میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس کو وہ نامزد کریں گے لوگ اس کو ووٹ دیں گے۔ لوگوں میں ریئیکشن بہت ہے، اور یہ جو ابھی بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں اور بڑھنی ہیں، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور بڑھنی ہیں، اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟ ظاہر ہے پچھلے 16 ماہ کی کارکردگی پر بھی نون لیگ کو، اور اب ان کے ساتھ وزراء ہیں کابینہ میں تو انہی کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، اور وہ عوامی اعتماد کا شکار ہوں گے۔ منصوبہ کاغذوں پہ بہت اچھا ہے، ایک خیالی جنت ہے بڑی شاندار، لیکن ارضی حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی کشیدگی رہے، اس کشیدگی میں عمران خان جیل میں پڑے رہیں، ان کی پارٹی کو کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے، ان کے کارکن جیل میں ہوں اور الیکشن ہو جائیں تو حکومت بنے گی؟ حکومت کرے گی کیا؟ گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ یہی کارکردگی رہے گی نا جو 16 مہینے میں تھی۔ وسائل کہاں سے لائیں گے؟ قرض تو اب نہیں ملتا، سعودی عرب بھی نہیں دیتا، متحدہ عرب امارات بھی نہیں دیتے، دیں گے تو بڑی قیمت، وہ قیمت جو پاکستان چکا ہی نہیں سکتا۔ ایک ہی نسخہ ہے، کشیدگی ختم کی جائے، منصفانہ الیکشن ہو، احتساب کو مؤخر کیا جائے، یعنی اداروں پہ چھوڑا جائے، انڈیویجول کا اس میں نہ ہو، عمل دخل نہ ہو۔ اور اگر عمران خان فتح مند ہو، ظفر مند ہوتے ہیں الیکشن میں تو انہیں اقتدار سونپا جائے۔ حالات ایسے ہیں جو بھی اقتدار میں آئے گا پاپولر نہیں رہ سکتا، وہ یہی واحد ناکامی کا راستہ ہے پی ٹی آئی کا اور کپتان کا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے میرے خیال۔ میری تو یہی رائے ہے۔ بہرحال ہم تو وہ گستاخ ہیں جن کا ہر کوئی منہ بند کرنا چاہتا ہے، مگر بات تو وہی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر